بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث الاعظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ شیخ الاسلام، شیخ الشرک، جس کو لوگ طاہر، علامہ طاہر القادری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تیری کس طرح میں تعریف کروں اور کتنی تعریف کروں۔ تیرے بھی آرڈر اور حکم اتنے عظیم ہیں کہ تو حق کی بات ایک مجاور سے، ایک کذاب کی زبان، دجال کی زبان پر بھی لے آتا ہے۔ کہہ رہا ہے اس کلپ میں کہ رفع الیدین نہیں ہوتا علامہ صاحب، رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، رفع الیدین کرنا، رکوع سے پہلے، رفع الیدین ایسے، رکوع جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، 4 رکعتیں نماز ہو یا 3 ہو، تشہد کے بعد اٹھنے سے رفع الیدین کا۔ یہ تو ہمارے ہاں کفر و اسلام کا مسئلہ ہے۔ رفع الیدین کرنے والے کو مسجد سے نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ وہابی ہے۔ اور علامہ صاحب شیخ الشرک کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ رفع الیدین امام بخاری، امام مسلم اور صحاح ستہ کے یہ 6 کے 6 امام کرتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، حق بات کہہ گیا یار، اتنی بڑی بات کہہ گیا۔ کہتا ہے امام بخاری، امام مسلم اور اس کے ساتھ 4 ائمہ، امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ اور امام بخاری، اور یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو سارا شعور ختم ہو گیا، اتنے بڑے بڑے امام۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی کرتے تھے۔ اب بات میں مشکل کیا ہے؟ تو کیوں نہیں کرتا زندگی میں؟ تو کیوں نہیں کرتا؟ علامت الدہر، علامت الفساد، علامت الفساد فی الارض، تو کیوں نہیں کرتا؟ پھر شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ محبت کے تو بہت دعوے کرتا ہے، تو رفع الیدین کس نے کرنی ہے؟ اگر وہ کرتے تھے، اور پھر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرتے تھے اور وہ جنت میں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے، تو جہنم میں جانا ہے۔ کبھی زندگی میں یہ کہا ہو کہ آج میں بھی کرتا ہوں بھائی، 1 ہفتہ کی، 1 ہفتہ چھوڑ دی؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو۔ کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے یا امام ابو حنیفہ کا؟ کوئی حیا کر لو، شرم کر لو، کہ سنت کو اس لیے ترک کر رہے ہو کہ ایک امام سے ثابت نہیں ہے، اور یہ تینوں امام سے بھی ثابت ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، محدثین بھی کرتے، اور
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں رفع الیدین ترک کی اس کی نماز باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ اب ان کے فتوے کو کیا کریں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک اہل حدیث ائمہ سے بھی محبت کرتا ہے اور فقہاء سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی، ہم رفع الیدین کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ساری قبوریت، سارے مجاور بھی دشمن بن جائیں، اپنی مسجدوں میں نماز نہ پڑھنے دیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، صرف کرتے ہیں کہ سنت ہے۔ کبھی سنت پر عمل کرو، سنتوں پر عمل کرنے کی تو دعوت دیتے ہو، اگر یہ سنت ہے اور اس کے کرنے والے جنت میں جائیں گے تو تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی میں سخت لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ یہ ہمارے علماء کی تعلیمات نہیں اور ہمارے مسلک میں یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ 2 دعوت ان کو، اور آؤ سنتوں پر عمل کرو، توحید چھوڑ دو، توحید کو اپنا لو، شرکیات کو چھوڑ دو، آؤ ہمارے توحیدی بھائی بن جاؤ۔ ہمیں کسی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، دشمنی ہے تو اس کے منہج اور عقائد کی وجہ سے ہے، اور حتی الامکان ہم عقائد پر گفتگو کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ